عرب میں ایک رسم یہ بھی چلتی تھی جو عورتوں کو ستانے کے لیے ہوتی تھی. ایک تو ایلا کی رسم کہ قسم کھا کے چھوڑ دیتے تھے. دوسرا یہ ہوتا تھا کہ طلاق کا اصل میں سسٹم یہ ہے کہ اگر شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دیا, اب طلاق کے بعد وہ عدت گزار رہی ہے, تو عدت گزارنے کے دوران شوہر کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ اس سے رجوع کر لے. اگر پچھتاوا ہو گیا کہ بھائی میں نے غلط کیا, ہمیں ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے, ہمیں پھر سے میاں بیوی بن جانا چاہیے, تو عدت کے دوران بنا نکاح کے وہ عورت سے رجوع کر سکتا ہے. اور لیکن اگر عدت گزر گئی تو پھر طلاق واقع ہو جائیں گی, پھر عورت کو اختیار ہو جائے گا, وہ چاہے تو کسی اور سے بھی نکاح کر سکتی ہے یا یہ شوہر سے بھی نکاح کر سکتی ہے. یہ ایک رول ہے طلاق کا. تو عرب کے جو لوگ تھے جاہلیت میں اس کا ان لوگ غلط فائدہ اٹھاتے تھے. وہ یہ کرتے تھے کہ اب کسی عورت سے اگر جھگڑا ہو گیا, اس سے نفرت پیدا ہو گئی, اب اس کو ستانا ہے, تکلیف دینا ہے, تو وہ کیا کرتے تھے, عورت کو طلاق دیتے تھے. اب طلاق کے بعد وہ عدت گزارتی تھی, تو عدت گزارنے کے دوران ابھی کسی اور سے نکاح کر نہیں سکتی, ابھی وہ شوہر کے تابع ہے. تو جیسی عدت گزرنے کا وقت ختم ہونے والا ہوتا تھا تو یہ اس سے رجوع کر لیتے تھے. پھر رجوع اس لیے نہیں کرتے تھے کہ اب اس کے ساتھ اچھے سے رہنا ہے, بلکہ ستانے کے لیے. پھر رجوع کر لیے, پھر تھوڑے دن کے بعد پھر طلاق دے دیے. پھر اب 3 مہینے کی جو عدت ہے وہ گزر رہی ہے, پھر جیسے کچھ 4-5 دن بچے عدت ختم ہونے کو پھر رجوع کر لیے, پھر طلاق دے دیے, پھر رجوع کر لیے, پھر طلاق. ایسا 10 مرتبہ وہ کرتے تھے کہ طلاق دیتے تھے اور عدت کے پہلے پھر رجوع کر لیتے تھے, کیونکہ عدت گزر جائیں گی تو وہ آزاد ہو جائیں گی, تو اس کو آزاد نہیں کرتے تھے, رجوع کر لیتے تھے. 10 مرتبہ ایسا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اب یہاں پہ 3 طلاق کی قید لگا دی, بلکہ کہا کہ طلاق 2 ہی مرتبہ, یعنی جو یہ تم کرتے ہو کہ رجوع کرتے ہو, یہ صرف 2 مرتبہ ہو سکتا ہے. 1 مرتبہ طلاق دیے, رجوع کر لیے, پھر دوسری مرتبہ دیے, رجوع کر لیے, اب تیسری مرتبہ آپشن ختم. اب تیسری مرتبہ اگر تم نے طلاق دے دیا تو اب ختم, اب تم دوبارہ نکاح نہیں کر سکتے. ہاں پھر وہ کسی اور سے نکاح کرے, وہ آگے آئیں گا. تو یہ جو 3 طلاق کا جو سسٹم بنا ہے, عام طور سے کہا جاتا ہے کہ یہ عورتوں پہ ظلم ہے, ٹرپل طلاق جو ہے, یہ اصل میں یہ عورتوں پہ ظلم ختم کرنے کے لیے بنا. جو عورتوں پہ ظلم کیا جاتا تھا, بار بار طلاق دے کے ان سے رجوع کر لیا جاتا تھا, دوبارہ عدت کے پہلے ان کو لے لیا جاتا تھا, وہ ظلم ختم کرنے کے لیے اللہ نے 3 کی قید لگا دی کہ اب صرف 2 مرتبہ تم ایسا کر سکتے ہو, تیسری مرتبہ کرو گے تو ختم ہو جائیں گا, اب تم اس سے نکاح نہیں کر سکتے, اب رجوع نہیں کر سکتے. تو یہ جو 3 طلاق کا نظام بنا, یہ عورتوں پر ظلم ختم کرنے کے لیے بنا. طلاق اسلام میں بہت زیادہ پسندیدہ نہیں ہے. حالانکہ یہ جائز ہے, لیکن اللہ کو بہت زیادہ ناپسند ہے یہ طلاق. جو حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسند چیز طلاق ہے. تو پہلے تو اس طلاق دینے کی نہ سوچے. اگر انبن ہو جائے میاں بیوی میں, نا اتفاقی ہو جائے, تو پہلا مرحلہ یہ ہے کہ کونسلنگ کرائی جائے. اگر بیوی کو پرابلم ہے تو بیوی کو سمجھایا جائے, جو سمجھدار لوگ ہیں تمہارے خاندان کے, ان کو بلا کے سمجھایا جائے. اگر شوہر کو بیوی سے پرابلم ہے, شوہر کو سمجھایا جائے. تو 90% تو کونسلنگ سے ہی بات ختم ہو جاتی ہے, طلاق کی نوبت نہیں آتی. تو پہلے کونسلنگ کرائی جائے. لیکن کونسلنگ کرانے کے بعد, سمجھانے کے بعد بھی دونوں کا اس پہ دونوں اٹل ہے کہ ہم ساتھ نہیں رہ سکتے, ہم کو طلاق لینی ہی ہے, ہم ساتھ نہیں رہ سکتے. تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ بہت اچھے انداز سے یہ طلاق ہو. مطلب ایسا نہ ہو کہ غصے میں طلاق 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 3 مرتبہ اس کو بول دیا, ایسا نہ ہو, بلکہ بہت سمجھداری کے ساتھ, بہت سلجھے ہوئے انداز میں طلاق ہو. وہ کیسا ہو کہ جب بیوی پاکی کی حالت میں ہو تب طلاق دی جائے. یعنی اگر حیض آ رہا ہے تو حیض میں کیا ہوتا ہے, شوہر تھوڑا سا اس سے دور ہی رہتا ہے. تو ایسا نہ ہو کہ کراہیت کی وجہ سے آپ طلاق دے رہے ہو, بلکہ بہت سوچ سمجھ کے جب وہ پاک ہو اس وقت اس کو طلاق دی جائے. اور طلاق زیادہ سے زیادہ صرف 2 مرتبہ دی جائے, 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ. تو 2 مرتبہ آپ نے طلاق دے دی, اب بیوی عدت گزاریں گی, 3 مہینہ یا 3 طہر, 3 یعنی حیض آئے تک. تو اب 3 حیض آئے تک جو عدت کا وقت ہے, تقریباً 3 مہینے کا جو وقت ہے, اس میں اگر تم کو احساس ہو گیا کہ بھائی ہم نے غلط کیا, ہم ایک ساتھ رہ سکتے ہیں, ہم کو رہ لینا چاہیے ایک ساتھ, تھوڑا بہت برداشت کر لیں گے ہم, تو عدت کے دوران شوہر رجوع کر لے. کوئی شادی ودی کی ضرورت نہیں ہے, یہ کہہ لے کہ میں تم کو دوبارہ اپنے ساتھ رکھنے کو تیار ہوں, اور اس کو رکھ لے, تو یہ ختم ہو جائیں گی بات. اور اگر عدت گزر گئی, 3 مہینہ گزر گئے, تو یہاں پہ طلاق تو واقع ہو جائیں گی, اس کو طلاق بائن کہتے, طلاق واقع ہو جائیں گی,
لیکن اس کے بعد بھی شوہر کو اختیار ہے میاں بیوی کو کہ اگر وہ دونوں نکاح کرنا چاہے, دونوں ساتھ میں رہنا چاہے تو وہ ساتھ میں نکاح کر سکتے ہیں, اور اگر شوہر بیوی چاہے تو کہیں اور بھی نکاح کر سکتی ہے اور اپنے شوہر سے بھی نکاح کر سکتی ہے. لیکن یہ آپشن صرف 1 یا 2 طلاق کے بعد ہے. اگر تیسری طلاق تم نے دے دی تو پھر آپشن ختم. تو اس لیے تیسری طلاق دے ہی نہ بھائی. جب 1 طلاق 2 طلاق سے کام ہو جا رہا ہے تو کائے کو آپ تیسری طلاق دے رہے؟ 2 طلاق دے کے بعد ختم کر دو. نکاح کے بعد اگر ساتھ میں نہیں رہنا ہے تو وہ کسی اور سے شادی کر لیں گی, مرد کسی اور سے شادی کر لے, 3 طلاق کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو علم نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں لوگ جہالت سے کام لیتے ہیں. تھوڑی تھوڑی بات پہ 3 طلاق دے دیے. اب علماء سے پوچھ رہے کہ بھائی رجوع کی کیا شکل ہے, میں دوبارہ کیسے شادی کروں؟ اب کوئی شکل ہی نہیں ہے تو بات ختم. تو 3 طلاق دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ جو فلموں ڈراموں کے ذریعے سے یہ بات چل گئی کہ طلاق جو 3 ہی دی جاتی ہے, 3 طلاق نہیں دی جاتی. اللہ تعالیٰ کرے کہ طلاق کو مرتان 2 ہی مرتبہ طلاق دو, 1 یا زیادہ سے زیادہ 2 مرتبہ. 3 طلاق دینا ہی نہیں چاہیے, کیونکہ دیں گے تو پھر پھنسیں گے, پھر آپ رجوع نہیں کر سکتے. اگر پچھتاوا ہو رہا ہے بعد میں 1 طلاق 2 طلاق میں آپ رجوع کر سکتے ہیں, عدت کے دوران بھی رجوع کر سکتے ہیں, عدت کے بعد بھی آپ دوبارہ نکاح کر کے رجوع کر سکتے ہیں. تو 1 یا 2 طلاق دے. تو اس بات کا یعنی ہم کو اس میں سکھایا گیا, اس بات کا خیال رکھے کہ 3 طلاق ہرگز نہ دے, اور اگر دینے کی نوبت ہے تو 1 یا 2 طلاق دی جائے.